صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ابھی تک آپ لوگ انرجی میں ہیں اینڈ یو آر ویٹنگ. may Allah reward you all. As brother Khurram told کہ میرا جو ٹاپک ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیپنگ ان مائنڈ جو حالات حاضرہ ہیں. تو اٹ آل اسٹارٹس ود فیملی. فیملی اسٹرانگ ہوں گی تو ایک معاشرہ اسٹرانگ ہوگا. صلاح الدین ایوبی تبھی نکلے گا انشاءاللہ جب ہماری فیملی اسٹرانگ ہوں گی. تو لیٹ می اسٹارٹ ود اے کویسچن. میں آپ کے سامنے کچھ رشتہ دار جو ہے کے ٹائٹلز رکھوں گا. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو زیادہ پسند کون ہے. ٹھیک ہے جی؟ پھپھو یا خالہ؟ پھپھو. چاچو یا ماموں؟ ماموں. دادی یا نانی؟ بردرز اپنی بیویوں کو خوش رکھا کریں. یہ جو ہے نا بس سمجھ جائیں. بیویوں کو خوش رکھیں گے تو انشاءاللہ چاچا بھی ہیرو ہوگا, پھپھو ہیرو ہوگی اور انشاءاللہ دادی ہیرو. اینی وے یہ تو ایک جوک تھا. دیکھیے دونوں ہی پیارے اور دونوں کی انشاءاللہ ہم نے قدر کرنی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. تو جزاک اللہ خیر فار یور آنیسٹ آنسر. دیکھیے فیملی اور آج کا جو دور ہے اس کے چیلنجز مد نظر رکھی جائیں. میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں اور ظاہر ہے ہم بات کرتے ہیں گروپ کے ساتھ اور کویشچن ان باکس میں ہمیں ریسیو ہوتے ہیں تھاؤزنڈ آف کویشچن. پھر فیس ٹو فیس بھی بہت بات ہوتی ہے. یقین کریں جتنے کیسز میں نے زندگی میں دیکھے ہیں جب ان کیسز کی پرابلم کی روٹ کاز کی طرف ہم جاتے ہیں تو فیملی ایشو, فیملی کے حالات ہوتے ہیں, کوئی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, شاید پیرنٹس ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, پیرنٹس کے آپس میں کلیشز ہوتے ہیں, پیرنٹس کی آپس میں بن نہیں رہی ہوتی, ویک فیملی سسٹم ہے, گالم گلوچ کا ماحول ہے, ابیوسو ماحول ہے, رائٹ. یہ ساری جو ہے نا وہ اس وقت پرابلمس ہمارے سامنے ہیں. پھر دیکھیے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں. میں نے تو ڈپریشن کا نام بھی نہیں سنا ریلی 90s میں, بلکہ ارلی 2000 مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ڈپریشن ہوتی کیا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ شادیاں ہو رہی ہیں, لوگ پورا سائیکولوجیکل بیگیج اٹھا کے لا رہے ہیں. ہسبینڈ کا اپنا سائیکولوجیکل بیگیج ہے, وائف کا اپنا سائیکولوجیکل بیگیج ہے, اس کے ٹراماز ہیں, اس کی ڈپریشن ہے. واٹس گوئنگ آن؟ مطلب کس طرح ایک اسٹرانگ فیملی بنے گی؟ ہم تو اپنے سائیکولوجیکل بیگیج کو ہی جو ہے وہ کور نہیں کر پا رہے. کیسے نکلے گا صلاح الدین ایوبی؟ ٹھیک ہے, کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے؟ ہم ہیل ہی نہیں ہو رہے. ہمیں ہیلنگ چاہیے. ہم جب شادی کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ پہلے 10 سال مجھے ہیل کرو, اور وہ ہیلنگ ہوتی ہی نہیں کیونکہ شادی کے الگ چیلنجز ہیں, شادی کی الگ رسپانسبلٹیز ہیں. تو بردرز اینڈ سسٹرز یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان نے یہ ڈپریشن اور ٹراما کا جو ورڈ ہے یہ ہماری جو نس ہے اس کو پکڑ لیا تاکہ یہ لوگ کبھی نکلیں ہی نہ, یہ لوگ اپنے دکھوں سے کبھی نہ نکلیں, یہ ان کے ملبے تلے دفن ہو کے رہ جائیں, ان کا ویژن ہی کوئی نہ بنے. یہ رشتہ داروں کو ہی مناتے رہے, یہ ساری عمر جو ہے نا ایک دوسرے کو ہی کہتے رہے ہمیں ہیل کرو, ہمیں ہیل کرو. تو بردرز اینڈ سسٹر دیکھیں کہیں دیر نہ ہو جائے. پرابلم سب کی لائف میں ہے, میری لائف میں ہے, آپ کی لائف میں ہے, سب کی آزمائشیں چل رہی ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے کہہ دیا ہے ٹیسٹ کروں گا, آزماؤں گا. تو اس لیے سب سے پہلے خدا کے لیے ہیل, پلیز اپنے آپ کو ہیل کریں نو میٹر واٹس گوئنگ آن. اور یہاں پہ میں مردوں کو کہوں گا, میں آپ کو بلکہ ایک پکچر دکھانا چاہوں گا. سلائڈ چینجر از ورکنگ, آف کورس اٹس ورکنگ. میرے نزدیک یہ پکچر 21ویں صدی کی سب سے میننگ فل تصویر ہے اور اس میں سلوشن بھی ہے. مرد عورت, ان کی شادی ہے, ان کی فیملی میں دراڑ ڈالی جا رہی ہے, بیچ میں ڈیورس, اور جو بچی ہے اس کو LGBTQ کا پنجہ اوپر کھینچ رہا ہے, اور جو مرد ہے اس کو 18+ انڈسٹری کھینچ رہی ہے, جو عورت ہے اس کو 5th ویو فیمنزم اور ازم اور اسکزم اپنی طرف کھینچ رہی ہے. آپ دیکھیے بردرز اسی میں سلوشن ہے, سسٹرز اسی میں سلوشن ہے. کیا خدا کے لیے اپنے مرد پہ اس فتنے کو سمجھیں. ہائپر سیکشولائز دور ہے, بہت ایکسٹرا میریٹل افیئرس چل رہے ہیں, بہت ہمیں ایسے سوالات آتے ہیں. میں یہاں بچے بیٹھے ہیں لیکن میں نام بس لے لوں گا, پورن انڈسٹری نے لٹ مچائی ہوئی ہے, 18+ انڈسٹری اس کا پنجہ مرد کو کھینچ رہا ہے. پلیز اس چیلنج کو مرد کے لیے سمجھیں. مرد حضرات, بردرز, ہماری عورتوں پہ بہت پیئر پریشر ہے. انسٹا پہ بہت سپیکرز ہیں, بڑے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں, بڑے ویوز آ رہے ہیں,
ایڈورٹیزمنٹس فیمنزم دکھا رہی ہیں, ہمارے ٹی وی ڈراماز فیمنزم پروموٹ کر رہے ہیں, ہمارے لٹرلی ایوری تھنگ, موویز, ٹی وی سیریز فیمنزم پروموٹ کر رہے ہیں, ماڈلنگ انڈسٹری, وہ آپ کے سامنے بہت پیئر پریشر ہے ہماری بچیوں پہ. پلیز اس پیئر پریشر کو سمجھتے ہوئے بی جینٹل ود دیم, انڈرسٹینڈ دا چیلنج. نمبر 3, بچے بہت کنفیوز ہو رہے ہیں ہمارے, ان کے سوالات ہیں, پیرنٹس شوڈ بی جینٹل ود دیم. اب وہ پرانی پیرنٹنگ ٹیکنیکس نہیں ہیں, اب آپ کو سننے پڑیں گے اپنے بچوں کے سوالات, اب آپ کو شاک ہونا پڑے گا اپنے بچوں کے حوالے سے, لیکن گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ اس کا سلوشن ڈیفینیٹلی موجود ہے, جس میں انشاءاللہ بات بھی یہاں پہ کر رہا ہوں. تو دیکھیے, چونکہ ہم بردرز اینڈ سسٹرز ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں نا جہاں پہ کیپٹلزم رائج ہے, اور یہ ساری تھیوریز ہے نا, ازم اور اسکزم, انڈیویجولزم, کیپٹلزم, یہ کیپٹلزم کی روٹ ہے اصل میں. اس میں فیمنزم ہے, انڈیویجولزم ہے کہ انسان صرف اپنا سوچے, انڈیویجول ویلفیئر میٹرز بیفور سوسائٹی اور پبلک ویلفیئر, رائٹ. تو یہ سارے فتنے مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں بہت ضروری ہے ایک بیلنسڈ اوپینین دیا جائے, ایک بیلنسڈ اوپینین. بہت کیئرفلی بردرز اینڈ سسٹرز سلیکٹ کریں آپ نے کس کو سننا ہے. بہت ویوز ہیں, بہت انفلوئنسرز ہیں, بہت پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایسی سسٹر کو سننے لگ جائیں جن کے اپنے بہت ٹراماز ہیں اور ان کے اپنے بہت بائسز ہیں, اور وہ سارے ویوز ان کے پوڈ کاسٹ میں آ رہے ہیں, یا کسی ایسے مرد کو سننے لگ جائیں جس کے اپنے بہت بائسز ہیں. تو بیلنس ویو بہت ضروری ہے بردرز اینڈ سسٹرز آج کے دور میں. آپ دیکھیں کیپٹلزم کے کیا اثرات ہوئے ہماری لائف میں. ہر چیز ہم پروفٹ لاس سے پرکھتے ہیں, ہر چیز پروفٹ لاس سے, پیسہ پیسہ پیسہ, لائف سٹائل, کوالٹی آف لائف, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. گھروں میں لڑائی کی بہت بڑی وجہ, ہسبینڈس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, تمہاری کوئی ایمبیشن نہیں ہے, تمہارے جو ہے نا وہ کوئی ڈریم نہیں ہے, تم گرو نہیں کر رہے ہو. یہ کتنا بڑا اثر آیا کیپٹلزم کا, رائٹ, کہ ہم نے پیسے کو ہی خدا بنا لیا, ہم نے پیسے کو ہی اصل میں جو ہے وہ ایم آف لائف بنا لیا. پھر آپ دیکھیں بینک کے اوپر کیا اثر آیا کیپٹلزم کا. اتنی ایڈورٹیزمنٹ دکھائی, اتنی بیوٹی دکھائی, نیوز اینکر خوبصورت ہے, ایکٹریس خوبصورت ہے, ماڈل خوبصورت ہے, بل بورڈز پہ لان والے جو ہے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سامنے لا رہے ہیں. اب مین جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے انجلینا جولی حجاب چاہیے. اور شرم کی بات ہے کہ اتنی اچھی اچھی لڑکیاں, اتنی گھریلو لڑکیاں, اتنی ویژنری لڑکیاں, وہ 30 سال ان کی عمر ہوئی, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے شکل نہیں پسند, مجھے اس کی بیوٹی نہیں پسند. تو کیا چل رہا ہے یہ کیپٹلزم کے اثرات ہیں بردرز اینڈ سسٹرز. پھر آپ دیکھیں سسٹرز, انہیں ہائپر انڈیپینڈنٹ سوسائٹی, اس صدی کا سب سے بڑا دھوکہ, سب سے بڑا لائے کہ یو آر انڈیپینڈنٹ, فلائی ان دا ایئر, تمہیں کسی کی ضرورت نہیں, تمہیں مرد کی بھی ضرورت نہیں ہے, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ. ہائپر انڈیپینڈنٹ سوسائٹی. سائیکالوجی بتاتی ہے کہ ہیومن بینگز آر کو ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر, نہیں چل سکتے وداؤٹ ڈیپینڈنگ اپون ایچ ادر. ون ون مائنڈ سیٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی فیملی. ون ون مائنڈ سیٹ کیا ہے, تم بھی جیتو میں بھی جیتوں. لیٹس کم ٹو اے سولوشن جہاں پہ فیملی کا فائدہ ہو رہا ہے. ہم کن مائنڈ سیٹس پہ چلتے ہیں, ون لوز. فیملیز کے کیا مائنڈ سیٹ ہے, ون لوز. ون لوز کیا ہے, میں جیتوں گا تم ہارو گی, یا میں جیتوں گی تم ہارو گے. بچوں کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں کہ بیٹا فرسٹ آنا ہے, کسی اور کو نہیں جیتنے دینا. ون لوز مائنڈ سیٹ, اس کا ریزلٹس ہمارے سامنے. یا ہمارا ہے لوز لوز مائنڈ سیٹ کہ نہ میں خود جیتوں گا نہ میں تجھے جیتنے دوں, ایسی کی تیسی. اگر میں ہار رہا ہوں تو ریسٹ ایشورڈ تم بھی ہارو گے. فیملیز کی جب یہ مینٹالٹی بن گئی, آپس میں کلیشز شروع کہ ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ ایسا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی ہے. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, میں نے اپنے فرائض پورے کرنے. ایوری ون از گوئنگ فار حقوق, میرے حقوق, میرے حقوق. اچھا اگر یہ مجھے یہ نہیں کر رہا تو میں نے یہ نہیں کر رہا. اچھا اگر یہ مجھے یہ نہیں کر رہی تو میں نے یہ نہیں کر رہا. لوز لوز مائنڈ سیٹ. آپ خود بھی ہاریں گے, اس کو بھی ہروائیں گے, بچوں کو بھی ہروا دیں گے, بچے بھی جو ہے وہ اسی فیملی میں پھر رہیں گے, رائٹ. کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جی کہ لوز, اونلی لوز. وہ کیا ہے کہ دیکھو مجھے تو ہر کوئی پیستا ہے, تم بھی پیس لو, کوئی بات نہیں. وہی تو ہر کوئی میٹ یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, چلو کوئی بات نہیں, تمہارے سے بھی میں ہار جاتا ہوں یا ہار جاتی ہوں, رائٹ. کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ون, دیٹس اٹ, ون ایکسکلیمیشن مارک, کہ یا جیت ہے یا زندگی ختم ہے, یا پرفیکشن ہے یا اٹس اوور. اور اس کی وجہ سے فیملیز میں کتنے مسائل آتے ہیں.
دیکھیں کوئی ایک لائف پارٹنر دین کی طرف آ جاتا ہے, دوسرا بھی نہیں ہے. حالانکہ دونوں کی لو میرج تھی, دونوں نے خود ایک دوسرے کو سلیکٹ کیا تھا, لیکن وہ کوئی ایک لائف پارٹنر دین کی طرف آ گیا, اس نے فل ونگ مینٹیلٹی بنا لی کہ یا یہ میری مانے گا یا یہ میری مانے گی, ورنہ شادی نہیں چل سکتی, ورنہ ختم ہے, ورنہ اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں, ورنہ اس سے مجھے محبت نہیں. تو آپ دیکھیں کہ the only mindset that will work in this century, win-win mindset. Okay, let's talk. Let's sit down. Okay, سب سے پہلے ہم انسان کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھتے ہیں, ایکسیلنس کے ایلیمنٹ کو, forgiving کے ایلیمنٹ کو, compassion کے ایلیمنٹ کو. Let's talk about that. Let's come to a solution. تم بھی جیتو, میں بھی جیتوں, تاکہ ہمارے بچے بھی جیتیں. تو brother and sister, this is the solution in today's age. Win-win mindset. پھر دیکھیں نا کیا کیا بتایا جاتا ہے کہ never settle for anything less. یہ فیملیز کا بہت کامن سے never settle for anything less. تھوڑی سی بھی لیس چیز اس پہ سیٹل نہیں کرتا. اور ہماری جنریشن کو نا illusion of choice, ریلز بہت دیکھتے ہیں نا, ایک کی پسند آئی, دوسری نہیں پسند آئی, تیسری نہیں پسند آئی, چوتھی, ریلز پہ ریلز. تو ہمیں illusion of choice ہے کہ choices بہت زیادہ ہیں. It doesn't matter. کوئی بات نہیں, میں یہ کر لوں تو یہ ہو جائے گا, اس کے بغیر بھی زندگی گزر جائے گی, ایسے بھی ہو جائے گا, ویسے بھی ہو جائے گا, رائٹ. تو ابھی تک میں آپ کو شاید ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں, آج آپ کہیں گے ڈی موٹیویشن اسپیکر بن کے آئے علی بھائی, لیکن یہ ریالٹیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو میری فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے میرے سامنے جو ہے نا وہ پرابلمز آ رہے ہیں. تو برادر اینڈ سسٹر انشاءاللہ واٹس دا سولوشن. دیکھیں آج کے ہائپر انڈیپینڈنٹ دور میں اور کیپٹلزم کے دور میں اور یہ انڈیویجولزم کا جو دور چل رہا ہے اور ہمیں جو باقاعدہ تھیوریز بتائی جا رہی ہیں, اس میں اب کرنا کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بات میں اور ایڈ کر دوں, ہمارے ڈراماز, ویسٹ کی کیا بات کرنی ہے, ہمارے ڈراماز کو یاد دیکھیں. جب انہوں نے کوئی بہت ہی انڈیپینڈنٹ, امپاورڈ, اسٹرانگ وومن دکھانی ہوتی ہے تو وہ ویسٹرن کلوتھنگ میں ہوتی ہے, وہ کارپوریٹ کلوتھنگ میں ہوتی ہے. جب انہوں نے انتہائی بیچاری, پسی ہوئی, غریب, مسکین, ہاری عورت دکھانی ہوتی ہے تو وہ دوپٹے میں ہوتی ہے. تو دیکھیں نا وہیں سے برین واشنگ شروع ہو گئی کہ دوپٹہ مسکینی کی نشانی ہے, حجاب مسکینی کی نشانی ہے, اور امپاورمنٹ کی نشانی ہے کارپوریٹ کا لباس. ٹھیک ہے, تو یہ اتنے ازم اور سکزم ہم پہ تھوپے جا رہے ہیں, ہر گھر میں آگ لگی, اسپیشلی جو 18+ میں نے آپ کے سامنے جو پکچر رکھی. تو دیکھیے اس میں وارننگ اللہ کے نبی نے ہمیں دی کہ شیطان اکیلے بھیڑیے کی طرح اکیلی بکری پہ حملہ کرتا ہے, اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے, ایک بندے کو اکیلا کرتا ہے, اینٹی سوشل کرتا ہے. تو پلیز فیملی ہی ایک دوسرے کو کندھا دیتی, سپورٹ کرتی. فیملی سے ہی ایک بندہ اکیلا ہو گیا, وائف سے ہی ایک بندہ اکیلا ہو گیا, ایک ہسبینڈ, یا وائف ہسبینڈ سے اکیلی ہو گئی, یا بچے اسٹرینج فیل کرنے لگے اپنے پیرنٹس کی, تو ٹائم ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ان کے پاس تو پرانے دور میں سبحان اللہ ہماری جنریشنز کتنی اسٹرانگ, کیوں, کیونکہ ان کے باپ they used to go hunt together, شکار میں اکٹھے جاتے تھے. فادر سن ٹاک ہوتی تھی, میچور ٹاک ہوتی تھی, بچہ جلدی میچور ہوتا تھا, رائٹ. باپ اسے اسکل سکھاتا تھا, اپنے ساتھ رکھتا تھا, ٹائم اسپینڈ کرتا تھا, کوشچن پوچھتا تھا, اسے سکھاتا تھا کہ بیٹا یو نیڈ ٹو بی اے مین, میرے بعد تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. ہماری جنریشن ٹرامے سے نہیں نکلتی, پچھلی جنریشن نا سکھاتی تھی کہ بیٹا لائف از اے ٹیسٹ, اور ہم نے نہیں رہنا ساری عمر تمہارے ساتھ. سب سے ایک بڑا ٹراما جو مجھے سوالوں میں آتا ہے یہ آتا ہے کہ کسی کے کوئی اللہ نہ کرے دیکھیں اللہ ہمارے پیرنٹس کو لمبی عمر دے, لیکن